الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کما اخرجک کما کا کیا معنی کرو گے؟ جہاں جیسے والا معنی نہیں کرنا. اس کاف کا جس نے جیسے والا معنی کیا نا وہ ایسے پھنسا کہ پھر نکل نہیں سکا. یہ کاف جیسا والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. یہ کاف تشبیہ کا نہیں، جیسا والا معنی جس نے کیا 20 اقوال بنا ڈالے. 20 اقوال، جیسے کیسے، جیسے کیسے. تو اس کا مشبہ بھی کیا بناؤ گے؟ جیسے کیسے. تو اب ایک سن لو، آگے آپ خود دیکھ لیں. 20 ہے. جیسے آگے کیسے میں وہ بھول گئے، اس لیے جیسا نہیں کرنا. ہاں جہاں مسئلہ حل کرے گا مولانا حسین علی. جب ایسا معاملہ ہے تو پھر حسین علی صاحب زندہ باد. اس کو فہم قرآن کہتی ہے. اب جیسے زمخشری نے بھی کیا، جیسے کاف تشبیہ کا. اندلسی، ہاں نہیں اندلسی نہیں، اندلسی نے اچھا لکھا. راضی دیگر حضرات نے کہا کما جیسے. اب سنو جیسے کیا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے نکالا تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے لأجل الحق ان فریقا من المؤمنین لکارہون. جیسے تیرے رب نے تجھے گھر سے بدر کی طرف نکالا اور ایک فریق اس کو ناپسند کر رہا تھا. یہ ایسے ہے جیسے انفال کی تقسیم کو وہ ناپسند کر رہے ہیں. کدھر لگایا؟ انفال کی تقسیم کو وہ ناپسند کر رہے ہیں. بالکل غلط، بالکل صحیح نہیں. نظم بھی نہیں بنتی اور لگا کے ادھر رہا ہے ادھر پیچھے کہ ان کرے ہو تقسیم ان کرے ہو اگر یہ مکروہ سمجھیں انفال کی تقسیم کو تو یہ جیسے ہے کما یکرہون الخروج، جیسے انہوں نے خروج کو مکروہ سمجھا تھا. بات کی کوئی نہیں بنتی. یہ زمخشری ہے، بڑے بڑے آدمی ہیں، بات نہیں بنی. اور نیچے جو ہے میں نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ پھر گمراہ نہ ہوں. یہ حاشیے پہ سارا جیسا لکھا ہوا ہے اور دیکھ لیں جیسا کیا ہے. ہاں کدھر ہے؟ اخراجہ کا ربوں کا. اچھا یہ چھوڑ دو پہلا حوالہ، یہ مولانا حسین علی کی تائید ہے. کانت تقدیر یہ تھی کہ وہ راضی ہیں اس حکم کے ساتھ انفال میں بَإِنْ كَانُوا كَارِهِينَ لَهُ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ إِلَى الْقِتَالِ بَإِنْ كَانُوا كَارِهِينَ لَهُ. سمجھ گئے؟ یہ جیسا بنا رہا ہے. بھائی ہمارے پاس وقت نہیں، جس نے پڑھنا ہے یہ لکھا ہے وہ پڑھتا رہے. ہم کریں گے حضرت کی بات. زبردست بات ہے مولانا حسین علی پہ اللہ کی رحمتیں ہو. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو کما والا کاف ہے، یہ کما، یہ کاف تشبیہ کا نہیں، یہ کاف تشبیہ کا نہیں ہے بلکہ تعلیل کا ہے. کما کاف تعلیلیہ، کاف تعلیلیہ. اور اس کی پہلی علت بیان ہو رہی ہے. کاف تعلیل علت ہے الانفال للہ والرسول. انفال اللہ کے لیے ہیں، رسول کے لیے، یعنی اللہ کا حکم جو رسول نافذ کرے گا اس پہ تقسیم ہوگی، کسی دوسرے کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کیونکہ کما، کیونکہ جیسا نہیں، کیا بولو، کیونکہ نکالا تجھے تیرے رب نے
من بیتے کا بالحق کے، جب تجھے گھر سے لے آنے والا تیرا رب ہے، لڑائی کروانے والا تیرا رب ہے، تو الانفال للہ، انفال بھی کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے ہوں گے۔ اس لیے تقسیم اسی پہ، اب جہاں 7 علتیں آئیں گی، یہ پہلی علت ہے کس کی؟ الانفال للہ والرسول کی پہلی علت۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی جنگ ہونے والی ہے، تم تو نکلے تھے قافلے کے پیچھے، اور یہ میں رب نے تمہیں گھر سے نکال کے بدر میں لڑایا ہے، تو یہ کام کرنے والا میں ہوں نا، تو الانفال للہ، انفال بھی میرے حکم پہ تقسیم ہوں گے۔ کوئی سمجھ آئیے؟ تو کما کا معنی کیا کرو گے؟ کما کیونکہ، اور اس کو لگاؤ الانفال للہ کے ساتھ، کیونکہ نکالا تجھے تیرے رب نے، علت اولا للدعوہ، یہ پہلی علت ہے کس دعوہ کی؟ الانفال للہ من بیتے کا، تیرے گھر سے مراد مدینہ منورہ، اور کس کی طرف نکالا؟ بدر کی طرف نکالا۔ بالحق کے 3 معنی ہیں، ایک یہاں حق سے مراد لأجل الحق وہو الجہاد، حق کے غلبہ کے لیے، اور وہ جہاد ہے، اور دوسرا یہ ہے بالحق بالحکمہ، حکمت کے ساتھ مضبوط فیصلے کے ساتھ تیرے رب نے تجھے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بے شک ایک فریق من المؤمنین، یہ من المؤمنین کو فرمایا، یہ وہ فریق تھا جن کو کہہ آیا ہوں ہم المؤمنون، او بھائی ہم المؤمنون میں سے ایک فریق تھا جس کی 5 صفتیں ہیں، ان کی عظمت میں شک نہ کرنا، یہ وہی ہیں جن کی ابھی تعریف ہوئی، ان میں تو میں نے کہا مضمون تربیت آنے والا ہے، اس لیے پہلے اوصاف بیان کر دیے، جا کر بیٹھو۔ من المؤمنین، ایک فریق ایمان والوں کا، لکارہون، البتہ ناپسند کر رہا تھا، طبعاً نہ عقلاً، طبعاً کہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ ہاں لکھا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے نیچے چلا گیا ہے، نیچے والی لائن جو اوپر کی ہے، لکارہونا، اس طور پر کہ کراہت طبی کے طور پر، نہ عقلاً نہ اعتقاداً، ایک لائن نیچے چلا گیا ہے حاشیہ، نہ اعتقاداً، کیوں؟ بوجہ قلت عدد و سامان کے، ان کی جو کراہت طبی تھی، اور طبعاً یہ چاہتے تھے کہ تیاری نہیں ہے، سامان نہیں، عدد نہیں، تو طبی طور پہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی نہیں، بعد میں جب تیاری ہوگی تو لڑیں گے۔ تو یہ کس کا جواب ہے کہ صحابہ جہاد کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ طبی کراہت تھی۔ لکارہونا یجادلونا کا، تجھ سے تکرار کر رہے تھے، یجادلونا کا، ایک بدبخت کہہ رہا تھا دیکھو صحابہ پیغمبر سے لڑتے تھے، یجادلونا کا، جھگڑا کرتے تھے، اور اس چبل کو یہ نہیں پتا، اس نے میرا خیال ہے صرف یہی مقام دیکھا ہے، دوسرا مقام نہیں دیکھا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اچھا وہ بھی نہیں دیکھا تو یہ دیکھ لیتا کہ یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم یجادلنا فی قوم لوط، اب تو پیغمبر پھر خدا سے لڑ رہا ہے، اگر مجادلہ کا معنی یہی ہے تو اس لیے یاد رکھو مجادلہ کا معنی اصرار اور تکرار والا ہے، یہ اصرار اور تکرار یجادلونا کا، اور اگر غور کرو تو یہ پیغمبر اور صحابہ کی محبت کا اظہار ہے کہ بندہ بار بار تب بھی کہتا ہے کہ کوئی لاڈ لوڈو،
اگر دوری ہو تو پھر ذرا ایک دفعہ ہی کہے گا، پھر قریب ہی نہیں آئے گا۔ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ جہاں بے تکلفی ہو، لاڈ لوڈ ہو، پیار ہو، اس لیے فرمایا یجادلونک، تکرار کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے بطور مشورہ کے آپ سے، فی الحق کے حق میں، یعنی فی القتال، حق سے مراد ظاہر بات میں، مراد قتال بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا تھا، بعد ما تبین، یہ بات کھل چکی تھی کہ اب پیغمبر کریم جہاد کے لیے تشریف لے جائیں گے، پھر بھی آپ سے مشورہ کر رہے تھے، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ چلائے جاتے ہیں طرف موت کے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے اسباب موت کو، کیونکہ قلت عدد بھی تھی، قلت سامان بھی تھا، انہیں ایک فریق کو یوں ہی لگ رہا تھا کہ اگر اب جہاد ہوا تو مشن رہ جائے گا اور کہیں مشرک غالب نہ آ جائیں، قلت سامان اور قلت عدد کی وجہ سے، تو وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اصحاب کہف جو نکلے تھے موت کی ڈر کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، وہ اپنے مشن کی بقا کے لیے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ زندگی چاہتے ہیں لیکن مقصد ہے کہ مشن جاری رہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی، مقصد ہے۔ اسی لیے اصحاب کہف بھی چلے گئے تھے کہ مشن باقی رہے، اگر مر گئے تو مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یساقون الی الموت وہم ینظرون،